من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور یقیناً تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید کی سورۃ القمر میں یہ آیہ مبارکہ 4 دفعہ بیان ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو رپیٹ کرتے ہیں تو اس کا مقصد اس میں تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے، بات کو پختہ کرنا۔ جیسا کہ سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ یہ آیت وہاں اللہ نے دہرائی ہے۔ تو مقصد ہوتا ہے یہ بات کو ذرا دہرانا، زیادہ پختہ کر کے بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ یہ جملہ، یہ آیہ مبارکہ دہرائی کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ اس کا پڑھنا بھی آسان ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے، اور اس کو حفظ کرنا بھی آسان ہے۔ یعنی قرآن کے ساتھ جتنے بھی ریلیٹڈ معاملات ہیں اللہ نے سارے ہی آسان کر دیے۔ دنیا کے اندر آپ کو کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی کہ جس کے اتنے حافظ ہوں جتنے قرآن مجید کے حافظ آپ کو اس کائنات کے اندر نظر آئے۔ تو میرے بھائیوں، بعض لوگوں نے اس قرآن سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے کچھ اپنے پاس سے نہ باتیں بنا رکھی ہیں کہ یہ قرآن، اس کو عام آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے، عام آدمی کو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، انسان ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ نصیحت حاصل کرنی ہے تو ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے، جبکہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ نہیں، اگر تم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو گے تو یہ قرآن جو ہے یہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ اب یہ کتنی غلط بات ہے کہ اس قرآن کا اگر اردو ترجمہ اگر وہ پڑھا جائے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے اگر بالخط۔ تو میرے بھائیوں، وہ لوگ جو عربی جانتے ہیں تو وہ اس کو اگر عربی میں پڑھیں گے تو وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر اس کا اردو ترجمہ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے تو جو عربی بولنے والے ہیں، عربی جاننے والے ہیں اور عربی ان کی زبان ہے، تو وہ اگر اس کو عربی زبان میں پڑھیں گے تو پھر ان کے گمراہی کے چانسز نہیں۔ اس کا معنی کہ یہ محض پروپیگنڈا۔ تو قرآن کے بارے میں یہ بات کیوں پھیلائی جاتی
اصل میں اس کے پیچھے مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مریض ہے، اس کو درد سر میں ہو رہا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ مقصد اس کے پیچھے اصل بات کچھ اور ہے کہ جب کوئی آدمی اگر وہ قرآن مجید کا ترجمہ اگر وہ پڑھ لے گا اور سیکھ لے گا اور سمجھ لے گا تو قرآن جو عقیدہ پیش کرتا ہے، قرآن جو عقائد ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اب ہم نے وہ عقائد لوگوں سے چونکہ چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے برعکس لوگوں کے سامنے عقیدے بیان کیے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارا پول کھل جائے گا، ہمارا راز کھل جائے گا، لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی، پھر ہماری دکانداری کا کیا بنے گا، ہمارے پھر وہ سارے من گھڑت عقائد کدھر جائیں گے، وہ ہماری مذہبی اجارہ داری وہ ختم ہو جائے گی۔ بس یہ اصل میں پیچھے مسئلہ، اصل مسئلہ پیچھے یہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے بڑا آسان کیا۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر پیر و مرشد ہادی و رہنما پیشوا اور مقتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے، میٹھی زبان سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ تم اس دین کو پہنچانے کے لیے جتنی بھی کوشش کر سکتے ہو، اگر ایک آیت ایک حدیث بھی تمہیں اگر پوری طرح بصیرت کے ساتھ اگر یاد ہے تم وہ بھی آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لہذا میرے بھائیوں، آج جو ہے نا ہم اکثر و بیشتر یہی باتیں کرتے ہیں، اور جی بڑی گمراہی پھیل رہی ہے، شرک بڑا پھیل رہا ہے، بدعات بہت عام ہے، فحاشی بڑی پھیل رہی ہے۔ آج یہ 14 فروری جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک فحاشی اور بے حیائی کا دن اس کے طور پر منایا۔ اب ہماری ذمہ داری اس معاشرے میں کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس قدر ہو سکے، وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے حصے کا چراغ جلاتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم اپنی کوشش کریں، باقی انشاءاللہ العزیز یہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ رونا روتے رہیں، یہ شکوے کرتے رہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے یہ 5 سال سے یہ الممتاز ترجمہ القرآن کلاس جو ہے، یہ ترجمہ و تفسیر القرآن کلاس اللہ کے فضل سے بڑے تسلسل کے ساتھ، بڑی باقاعدگی کے ساتھ یہ اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہے، اور ہر جمعہ بعد نماز مغرب یہ کلاس ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اس کے اندر آپ تشریف لائیں، اس میں شامل ہوں۔ اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ کافی ساری تعداد اس میں شامل ہوتی ہے۔ واپڈا ٹاؤن سے ماشاءاللہ کافی بھائی تشریف لاتے ہیں، کینال ویو سے آتے ہیں، محافظ ٹاؤن سے ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے، بلکہ جوڈیشل کالونی سے، بلال گارڈن سے، خیالی سے کافی سارے لوگ آتے ہیں۔ تو اس میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے، اس میں شامل ہوں اور ہمارے ہم سفر بنے۔ تو اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے جو عقیدہ توحید ہے اس کو بڑا وضاحت سے بیان کیا جاتا ہے، اتباع سنت کا عقیدہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ، اور پھر ساتھ ساتھ شرک کا رد، بدعات کا رد، معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کا رد،
یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل سے ہم اس کلاس کے اندر بیان کرتے ہیں، تو آپ بھائیوں کو بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں دور دراز سے بھائی اللہ کے فضل سے تشریف لائے ہیں۔ میں ان سارے بھائیوں کا سب کا ہی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت سارے بھائی میرے دعوت دینے پر ماشاءاللہ تشریف لائے۔ یہاں سے آپ دیکھ رہے کہاں ڈی سی کالونی، کوٹلی سابو، وہاں سے ماشاءاللہ بھائی آئے ہیں، گٹھڑ سے تشریف لائے ہیں۔ تو میں ان سارے بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس میں شمولیت کی ہے، آپ تشریف لائے۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔